اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ ترجمہ: اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دیکھیں یہاں پہ میسج دیا گیا ہے کہ اتحاد نعمت ہے اور اختلاف آگ ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ فرقہ بندی کے بجائے قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ دیکھیں اس سے پہلی آیت میں تقوی کے بارے میں تھا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ اب یہ تفصیل سے بتایا جا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن پاک ہے۔ پہلے مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت فرما کر اب جہاں پہ چند اصولی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے جس کی پابندی کرنے سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی سب کا مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور جدا جدا نہ ہونا، اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھنا۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ ایکچولی یہ ایک استعارہ ہے، جسے کچھ لوگ جیسے مثال ہے کہ کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گر پڑے تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے رسی پھینکی جاتی ہے، اور جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو وہ اس رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے اور دوسرے گھڑے میں ہی رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گھڑے سے نکالنے کے لیے آسمان سے قرآن اتارا ہے، جس کے ساتھ وحی الہی یعنی سنت رسول بھی اتاری ہے۔ مسلمان جو موجودہ فرقہ بندیاں ہیں اس صورت میں ان سے نجات پا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو لائحہ عمل قرار دیں، آپس میں ذاتی خیالات اور آرا کو ترک کر دیں، سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ مشائخ اور ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کو قرآن و سنت کا درجہ دے کر گروہ بندی اختیار نہ کریں۔ اذ کنتم عدان، اور تم دشمن تھے اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ تمام عرب کفر و شرک اور باہمی عداوتوں میں مبتلا تھے۔ اس کو جہاں آگ کے گھڑے کے کنارے پر ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا اور دشمنی کی بجائے اخوت پیدا کر دی۔ اور یہ جس وقت نازل ہوئی اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ زندہ اور جاوید نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سال ہر سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اب وہاں شیر و شکر ہو چکے تھے، اور مکہ سے آنے والے مجاہرین کے ساتھ ایسی بے نظیر محبت اور ایثار کا سلوک کر رہے تھے جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کر پاتے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
دیکھیے اللہ کا دین قرآن اور سنت کے احکامات ہیں، یہی ایک رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے۔ کتاب اور سنت کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ جو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ مسلمانوں میں اختلاف، انتشار یا عداوت پیدا ہو۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام تر توجہ دینی تعلیمات پر مرکوز رکھیں، فروعی مسائل میں نہ الجھیں، امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر کے فرقہ بندیوں سے پرہیز کریں۔ سب کی فلاح اس دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے میں ہے۔ تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہودی، مشرک اور منافق لوگ مسلمانوں کو سابقہ حالت کی طرف پھیرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و سنت میں عمل پیرا ہونے یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔